Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now we are going to discuss about story, and the question is critical analysis of the story and comments on female exploitation of that Victorian era. بہت ہی خوبصورت بیوٹیفل اسٹوری ہے یہ، اور ٹامس ہارڈی نے بیسیکلی وکٹورین ایج میں ایک تو یہ جو طبقات کی تقسیم ہے اس پہ بات کی ہے، اور دوسرا اس وقت جو فیمیلز کے ساتھ ایک ایکسپلوٹیشن تھی، استحصال تھا ان کا، اس کے متعلق بھی بیان کیا ہے، اور پھر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے اس وقت بھی جو ہے طبقات کی تقسیم تھی، کس طرح سے جو ہے ایک جو طبقات بنے ہوئے ہیں اس میں سماج میں تقسیم ہے، اور وہ اس وقت بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اس وقت جب اس نے یہ شارٹ سٹوری لکھی تو یہ وہاں جو ہے ایک سماج پہ یوں سمجھے کہ ایک طنز تھا، ایک ٹونٹ کیا اس نے، اور یہ کوشش کی کہ یہ سماج کی تقسیم جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے ایک خوبصورت سی یہ شارٹ سٹوری ہے، اور اس سٹوری کے متعلق ہے کیا کہ جو بیسک جو کردار ہے، ایک تو اس میں جو خاتون ہے جس کا نام صوفی ہے، جو ایک غریب گھرانے سے، پسماندہ گھرانے سے، طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ایک پادری سے جو ہے وہ شادی کرتی ہے جو ظاہر سماج میں طبقے کے حساب سے اس سے بڑا ہے، اور پھر شادی کے بعد کیا ہے کہ انہیں وہاں سے جانا پڑتا ہے، کیونکہ سماج یہ سمجھتا ہے کہ بھی اس نے جرم کیا ہے، یعنی اب اس کے لیے تھا پادری کے لیے کہ جو اس نے کم سماج کے طبقے کی عورت سے شادی کی، اور اس کے لیے یہ تھا کہ جناب اس نے بڑے طبقے کے ساتھ جو ہے شادی کی ہے، تو یہ ایک جرم جو ہے ایک تصور کیا گیا۔ اور پھر جو ہے وہاں سے جانے کے باوجود بھی صوفی کو بہت سارے معاملات میں جو ہے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگ ٹانٹ کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں اس کو، اور اس کے باوجود جو پادری اس سے ایج میں بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ ہے بھی خوبصورت خاتون ہے، لیکن وہ پادری اس پر پھر بھی اعتبار نہیں کرتا، اس کو کوئی ویٹیج نہیں دیتا، اور اس کا جو بیٹا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے، اور وہ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو پادری کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو تو اعلیٰ تعلیم دلوا رہا ہے، لیکن اپنی بیوی کے لیے وہ صرف ایک عام سا مکان اس کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اور باقی ساری جو جائیداد ہے وہ جو ہے وہ وقف کر دیتا ہے۔ اس طرح سے مزریبل کنڈیشن میں اپنی وائف کو چھوڑ کے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور پھر جب اس کا بیٹا، اسی صوفی کا بیٹا واپس آتا ہے تو یہی صوفی جو اس کا ایک اور بوائے فرینڈ ہوتا ہے جو اس کے اپنے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی سابقہ طبقے سے، ایک مزریبل کنڈیشن میں جو ہوتے ہیں اور لوور طبقہ کہہ لیں، اس سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ واضح طور پہ وہ انکار کرتا ہے، بلکہ بہت کچھ ماں کو سناتا بھی ہے۔ تو اس طرح سے مطلب یہ جو شارٹ سٹوری ہے دا سنز ویٹو، مطلب ہے کہ صاف بیٹا جو ہے انکار کرتا ہے اور اسے بہت ساری باتیں سناتا ہے، تو اور وہ جو اس کی ماں ہے، صوفی ہے، وہ اس کی خواہشات کے برعکس، یعنی بیٹا چلا جاتا ہے، اور وہ بھی یہ جو ہے قسم اٹھا لیتی ہے کہ میرا بیٹا جب کہے گا تب میں شادی کروں گی، لیکن وہ کبھی بھی کنسنٹ اس کا بیٹا نہیں دیتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے اس کی میں تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں، یہ میں نے آپ کو کچھ بتا دیا ہے، اور کہتے ہیں ٹامس ہارڈیز The Sun's Veto is one of the most interesting short stories to stir and inspire the literary minds because it offers readers a very insightful critique on the social class system in place in England during the 19th century. اب 19th سینچری میں جو اس نے کرٹیسائز کیا اس وکٹورین ایج کو، جو طبقات کی تقسیم تھی، اس وجہ سے ریڈرز نے جب اس کو پڑھا تو وہ بڑے انسپائر ہوئے۔
through the protagonist Sophie, who belongs to lower class but aspires to marry a man higher than her own social standing. Here we can see a clear division of the classes. اب بات یہی ہے کہ اس کی جو وہ لوور طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اس کی شادی جو ہے وہ پادری سے ہوتی ہے. پادری جو ہے وہ اپر کلاس کا ایک شخص ہے. Another instance of Hardy's social critique comes in the form of Sophie's son, Randolph. اب یہ رینڈولف جو ہے یہ اس کا بیٹا ہے، اور when he tells Sophie that he is ashamed of her decision to marry a man from her lower class past, it becomes crystal clear here that strong social prejudice existed during that time period. اب اس پیریڈ میں جو ہے جو حسد تھا، جو اس سماج میں اس لوور طبقے کے لیے جو حسد تھا، جو جیلسی تھی، جو پریجوڈس تھا، وہ کلیئر ہوتا ہے. اور پھر جو ہے اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ جو مطلب ہے کہ جو کرٹیکلی ہم دیکھتے ہیں، اب وہ بیٹا اس کا کہتا کیا ہے جب وہ کہتی ہے اس کے مطلب ہے ہسبینڈ کے ڈیتھ کے بعد، وہ کہتی ہے کہ میں مطلب شادی کرنا چاہتی ہوں اپنے جو اس کے طبقے کا شخص تھا، لوور کلاس کا جو شخص تھا. تو اس کا بیٹا کہتا ہے I am ashamed of you. It will ruin me, a miserable boor, a churl, a clown. It will degrade me in the eyes of all the gentlemen of England. اب وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے تو یہ جو انگلینڈ کی جینٹلمین کلاس ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو اس لوور طبقے والے شخص کے ساتھ، تو میرے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. مجھے تباہ کرنا چاہتی ہو، مجھے ڈیگریڈ کرنا چاہتی ہو، اور وہ ایک جاہل سا دیہاتی سا آدمی ہے تو اس کے ساتھ شادی کرو گی. تو صوفی جو ہے اب دیکھیں وہ کہتے ہیں فیملی she has to swear that she would not marry Samuel Hobson without her son's consent. یعنی یہ جو سیمول ہابسن ہے یہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو آخر میں وہ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کنسنٹ کے بغیر وہ شادی نہیں کرے گی. اور پھر کیا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ the consent is never given, soon Sophie dies. یعنی صوفی تو مر جاتی ہے لیکن بیٹے کی کنسنٹ جو ہے وہ اسے نہیں ملتی. تو یعنی یہ جو ایک تو خواتین کے حوالے سے ہم نے دیکھا، ایک سٹوری کے بارے میں پڑھا، خواتین کا کس طرح سے اسے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے کہ اس کا وہ پادری ہسبینڈ جو اس سے شادی تو کر لیتا ہے لیکن اسے فنانشلی سٹیٹس نہیں دیتا، اسے اس سوسائٹی میں اسے ایک اپ گریڈ سیٹ اپ نہیں دیتا. اب اسی طرح سے ہی اس کا بیٹا اپنے آپ کو بھی ایلیویٹڈ کلاس کا سمجھتا ہے کہ میں تو پادری کا بیٹا ہوں، اور وہ اس ماں کو کچھ نہیں سمجھتا. اور پھر جب اسی پادری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایج میں بہت بڑا ہوتا ہے پادری، اور یہ خاتون جو ہے صوفی اس کی ایج کم ہے، اور اس کے باوجود بھی اب ظاہر خاتون ہے، سوسائٹی میں رہتی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ شادی کی اجازت سے صاف انکار اس لیے کر رہا ہے کہ وہ غریب ہے، وہ لوور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس جینٹل مین سوسائٹی میں مجھے ڈیگریڈ ہونا پڑے گا. اور وہ کہتا ہے تمہاری اس سوچ پہ ماں سے کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، تمہارے لیے یہ سوچنا ہی شرمناک ہے. تو مطلب ہے کہ ماں کے متعلق اس طرح سے باتیں کرنا، اور اسی طرح سے پادری نے جس طرح سے اسے سٹیٹس نہ دیا، اور پھر باپ بیٹے نے بھی سٹیٹس نہیں دیا، تو باپ اور بیٹا دونوں سٹیٹس نہیں دے رہے. اور وکٹورین ایج کی یہ مطلب ہے جو طبقاتی تقسیم ہے، اس پہ بڑا خوبصورتی سے
جو ہے ٹامس ہارڈی نے لکھا ہے، اور ٹامس ہارڈی کی یہ شارٹ سٹوری اس سماجی طبقات کی جو ہے وجہ سے، اس کی نشاندہی کی وجہ سے، اور جو اس نے ٹانٹ کیا اور کوشش کی کہ یہ سماجی جو تقسیم ہے یہ ختم ہو جائے یا کم سے کم ہو جائے، تو بہرحال یہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی خوبصورت شارٹ سٹوری ہے، اور جو ہے ہم نے اس کے متعلق پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک تو ہم نے کرٹیکل انالائسز آف دا سٹوری لیا، اور دوسرا پھر جو فیمیلز پہ ایکسپلوٹیشنز تھی اس کے متعلق بھی ہم نے پڑھا، اور کہ بھی خواتین کے متعلق کس طرح سے انہیں جو ہے ڈیگریڈ کیا جا رہا، انہیں ڈپریس کیا گیا تھا اس ایج میں بھی۔ اور تو باقی جو اس کے کویشچنز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، اور آپ اس کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ یہ ہم نے دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک تھے، ان کو ساتھ ہی جوڑ کے ہم نے پڑھا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ دیٹ اسپیشل ٹاپک آف ٹوڈے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک پہ، ہمارے حال پہ، سب کے حال پہ رحم فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس موذی وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے، پوری دنیا کو محفوظ فرمائے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔